اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز پاکستانیوں، میں آپ سے محمد راشد مخاطب ہوں۔ دوستو، آج میں آپ سے دوسری دفعہ آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ پچھلے دھرنے کے متعلق بھی تھی، اور اس کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اپیل کی تھی کہ بھی خدا را پاکستان کا سوچیں۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سب دوستوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، خدا را آپ سب اس ملک پر توجہ دیں، کیونکہ بہت ہو گیا۔ ہم تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا کر۔ آئے دن ہم اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ہمارے فوجی جوانوں کی ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ خدا را اب ملک کا سوچیں، کیونکہ ہم انتشار کی سیاست کرتے تھک گئے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا۔ ہم لوگوں نے جتنا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان امن پسند لوگ تھے، یا اسلام امن پسند مذہب تھا، لیکن ہم نے اس کو ہمارے دشمنوں نے ہمارے ایسی چالیں چلی کہ ہم امن چھوڑ کر اور ہم جو انتشار میں اور لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ اب ہم ایک پارٹی بیس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے گھر دشمن ہو گئے، گھروں میں بھائی کا دشمن ہو گیا، دوست کا دشمن ہو گیا، اس کے علاوہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا۔ یہ پچھلے الیکشنوں میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ بھائی نے بھائی کو کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینے پہ قتل کر دیا۔ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ ملک اس لیے تو حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم آئے دن لڑائی جھگڑے کریں۔ ہم نے تو اسلام کے نام پہ، اور ہم نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ اسلام کا قلعہ بنے، کیونکہ سعودی عرب جہاں سے اسلام کی روشنی پھوٹی تھی، وہ ہمارے لیے عزت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد اسلام جس طرح پھیلا، ہم سب نے اسلام کو آگے لے کے جانا تھا، نہ کہ ہم لوگ خود آپس میں انتشار میں آ گئے، ایک دوسرے کے ہم دشمن بن گئے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے؟ کوئی سیاسی پارٹی ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہم بھائی سے، بہنوں سے بچوں سے لڑ پڑے کہ بھئی ہم فلاں پارٹی میں، لیکن جب کہ سارے سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ہم سب کو لڑوا رہے ہیں۔ ہم کب تک اس طرح کی سیاست کریں گے؟ ہم نے بہت لاشیں اٹھا لیں۔ خدا را اب اس ملک کا سوچ لیں، کب ہم سدھریں گے؟ جب دشمن اب ہمارے گلوں تک آ گیا ہے۔ اب سعودی عرب میں بھی دھماکے شروع ہو گئے، جہاں وہ جگہ جو امن کی جگہ تھی، جو اسلام کا قلعہ تھا، جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، اب وہاں پہ بھی برے حالات ہو گئے۔ خدا را اب تو مسلمان آپس میں اتحاد، ایمان، یکجہتی کے ساتھ ہیں، بھائی چارہ، اتفاق، یہ ساری چیزیں ہماری تھیں جو انگریزوں نے، دوسرے قوموں نے اپنا کے وہ ساری قومیں امن سے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم جن کا یہ شیوا، جن لوگوں کی یہ چیزیں تھیں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کب تک ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے؟ سیاسی پارٹیوں نے اپنے مفادات کے لیے کسی کو زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی اپنے مفادات کے لیے دھرنے دے رہا ہے، کوئی اپنے مفادات کے لیے سڑکوں کے اعلانات کر رہا ہے۔ خدا را ان سب سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، ملک کا بھلا سوچیں۔ یہ جو فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، جس ادارے میں بھی ہیں، جو ایجنسیوں میں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ ہم کب تک ایک دوسرے کو، اگر کسی ادارے میں کوئی کام کر رہا ہے، ہم اس ادارے کو ڈی ریڈ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو مارنے کے لیے، ہم اگر میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا اگر کسی ادارے میں ہے، میں کس طرح چاہوں گا کہ اس کو کوئی مارے؟ خدا را
کب تک ہم اس طرح کی سیاست کریں گے؟ یہ سب لوگوں نے اپنی اپنی کرسی کے لیے ہم لوگوں کو استعمال کیا، اور کب تک ہم ان کے اعلیٰ کار بنیں گے؟ اگر ان لوگوں کو، یہ لوگ ہمارے ساتھ اتنے ہی مخلص ہوتے ہیں، آج اگر جب آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے جب دھرنا دیا تھا اس وقت 126 دن وہ اے سی کنٹینروں میں، وہ وی آئی پی کھانے، ہر چیز، اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اگر اب ہم لوگ دوبارہ دھرنے کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ وی آئی پی پروٹوکول میں، سیکورٹی میں، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، لیکن ہم لوگ سڑکوں میں پولیس کی مار، آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، لیکن وہ پھر لوگ جو ہیں ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ کل کو ان کا مفاد عزیز ہوگا، ہم برکر کسی گنتی میں نہیں ہوں گے۔ خدارہ میری آپ سب سے اپیل ہے، خدارہ اس بارے میں سوچیں۔ دیکھیں، انگریز لوگوں نے 100 سال محنت کی کہ کسی طرح مسلمان عورتیں گھروں سے باہر آئیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے ہماری سیاست میں ہمارے لیڈران کو، ہمارے علماء کرام کو، جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے استعمال کر کے ہماری عورتوں کو گھروں سے باہر لے آئے۔ اب یہی عورتیں جن کے بدن سے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، خالد بن ولید جیسے لوگ، محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے تھے، اب وہی عورتیں سڑکوں پہ بغیر دوپٹوں کے ناچتی پھر رہی ہیں۔ ہم کس طرح اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کس طرح ہم کہتے ہیں جی ہم اسلام کے لیے ہماری جان حاضر ہے؟ ہم کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ہم اس کی رسالت کے اوپر اپنی جان، کس طرح ہم جان قربان کریں گے جب ہم لوگوں میں جذبہ ایمانی ختم ہو گیا ہے؟ ہم کس طرح ہم ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ یا ہم انگریزوں نے یا کافر لوگوں نے، ہندو لوگوں نے، وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں میں اب ایمانی طاقت یا ایمان سلامت ہے، وہ آئے دن جھگڑے مسلمانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہماری سرحدوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، جگہ جگہ ہم لوگ سڑکوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ خاکے بنا رہے ہیں، ہم ساری امت مسلمہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں۔ ہمیں انہوں نے فرد واحد کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے انہوں نے ہمیں ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ شام دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، اس کے علاوہ کشمیر دیکھ لیں، کہاں کہاں مسلمان چکی میں نہیں پس رہا۔ یہ وہ مسلمان تھے جن کی ہیبت سے، جن کے دبدبے سے کافر کانپتے تھے، اب وہی مسلمان کافروں سے کانپ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی ختم ہو گیا ہے۔ جن علماء کرام نے ہمیں ممبروں پہ بیٹھ کے اکٹھا کرنا تھا، اب وہی ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، کہ ہم کس وقت سدھریں گے؟ خدارہ میری اس ویڈیو کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں، سوچیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ الفاظ آپ سب کے پاس میری امانت ہے۔ خدارہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ ہم دوبارہ ایک جان بنے، ہم دوبارہ آپس میں متحد ہوں، کیونکہ ہم اگر متحد ہوں گے تو کفار ہم سے کانپے گا، ورنہ ہم سے کوئی نہیں ڈرے گا۔ ہم مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن اب ہم اللہ سے نہیں، ہم لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ خدارہ ان چیزوں پہ عمل کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ایوان بالا تک یہ ساری کی ساری چیزیں جائیں، اور یہ جو ادارے کسی بھی حالت میں، جو بھی ہمارے ملک کے ادارے ہیں، جن میں فوج ہے، پولیس ہے، اس کے علاوہ ایجنسیز ہیں، رینجر ہے، جو بھی اداروں میں لوگ کام کریں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ ہم اگر ان کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ ہم ان کو کیوں ماریں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہمیں لڑوا رہے ہیں۔ ہم نے ہر کسی کی عزت کرنی ہے، ان اداروں میں کام کرنے والوں کی بھی عزت کرنی ہے، تاکہ اگر ہم ان کی عزت کریں گے، یہ ادارے کے لوگ ہماری عزت کریں گے، ورنہ یہ ہماری بھی عزت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔